کہ اطاعت جزوی نہیں، اطاعت کلی، پوری کی پوری اطاعت۔ دو حکم بھی دیا گیا ہے، ماننا پڑے گا۔ جزوی اطاعت اطاعت نہیں ہے۔ پارشل اوبیڈینس از نو اوبیڈینس۔ اس لیے کہ اگر آپ نے ایک حکم قبول کر لیا، ایک نہیں کیا، تو جو نہیں کیا کیوں نہیں کیا؟ کہ وہ آپ کے نفس کو پسند نہیں۔ جو قبول کیا وہ کیوں کیا؟ کہ نفس نے الاؤ کر دیا آپ کو کہ ٹھیک ہے کر لو، کوئی حرج نہیں۔ دونوں حالتوں میں ویٹو تو نفس کے ہاتھ میں ہے۔ لہذا پارشل اوبیڈینس از نو اوبیڈینس ایٹ آل۔ چنانچہ اس پر جو وعید آئی ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 85 میں، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تو کیا تم ہماری کتاب اور شریعت کے ایک حصے کو مانتے اور ایک کو نہیں مانتے؟ فما جزاء من یفعل ذلک منکم، تو جو کوئی بھی تم میں سے یہ روش اختیار کرے گا اس کی کوئی سزا نہیں ہے، الا خزی فی الحیات الدنیا، سوائے اس کے کہ دنیا کی زندگی میں ذلیل اور خوار کر دیے جائیں۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن شدید ترین عذاب میں جھونک دیے جائیں۔ وَاللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ تم اپنی ظاہری ٹیپ ٹاپ سے، اپنے داڑھیوں کے طول سے اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، اپنے عمروں اور حجوں کی تعداد سے اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ He sees you through and through، تمہارے باطن کو دیکھتا ہے، تمہارے دل کو دیکھتا ہے۔ اسے معلوم ہے کہ تم نے حج تو کیا، حرام کی کمائی سے کیا ہے۔ بہرحال یہ بڑی شدید وعید والی آیت ہے قرآن مجید میں، کہ جس کا نقشہ ہماری نگاہوں کے سامنے آج دنیا میں مسلمانوں کی کیا وقت ہے، کیا حیثیت ہے۔ 1.25 ارب سے لے کر 1.5 ارب تک کی تعداد ہے جو آنکی جاتی ہے مسلمانوں کی دنیا میں۔ گویا کہ ہر چوتھا یا ہر 5واں انسان مسلمان ہے۔ کتنا بڑا رقبہ ان کے قدم و تلے ہے۔ ہر طرح کے وسائل اللہ نے مہیا کیے ہیں، معدنیات، نباتات، پھر جو آج کی سب سے بڑی دولت تیل، اس کے سب سے بڑے ذخیرے مسلمانوں کے قدم و تلے ہیں۔ اس سب کے باوجود عزت نام کی کوئی شے نہیں۔ بین الاقوامی معاملات میں کوئی ہم سے رائے لیتا ہی نہیں۔ کسٹمی پرسد کے بھیا کیسٹی تم ہو کون، تمہاری رائے کیا؟ G7 بیٹھیں گے، G9 بیٹھیں گے، G13 ہوں گے، G15 ہوں گے، وہ بیٹھ کر طے کریں گے۔ کوئی مسلمان ملک نہ G7 میں نہ G15 میں، جسے ہم محاورے میں کہتے ہیں نہ 3 میں نہ 13 میں۔ یہ ہے ہماری عزت آج دنیا میں۔ اکثر مسلمان ملکوں کی حکومتیں امریکہ کی جیب میں ہیں۔ یہ ہے ہماری حیثیت۔ تو ذلت جو ہے وہ تو آج ہم پر ہے مسلط۔ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا ويوم القیامة۔ اب یہ قیامت کے دن کی بات جو اللہ فرما رہے ہیں، دعا ہی کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے بچا لے، کرم فرمائے، اپنی شان غفاری اور شان رحیمی سے ہمیں اس روز کی ذلت سے اور شدید ترین عذاب میں جھونک دیے جانے کی جو یہاں پر خبر سنائی جا رہی ہے، وعید سنائی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ اسے بچا لے۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔